بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بورڈ کے جو تمام سٹوڈنٹس ہیں 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے۔ اکثر بچے مجھ سے طرح طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں کہ سر ہمارا رزلٹ کب آئے گا، کیا جو اب ہم نے نیکسٹ کلاس جو 9th کلاس کے بچے ہیں 10th کلاس میں ہو گئے اور فرسٹ ایئر کے سیکنڈ ایئر میں ہو گئے ہیں کہ سر کیا اس دفعہ ہم سمارٹ سلیبس پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہمارا جو پیپر پیٹرن ہے وہ سمارٹ سلیبس کے مطابق ہوگا یا فل سلیبس کے مطابق ہوگا، کیا اس دفعہ بھی ہم نے صرف آپشنل سبجیکٹ پڑھنے ہیں کہ یہ سارے مضامین کمپلسری ہیں وہ بھی پڑھنے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر اسٹوڈنٹ پوچھ رہے ہیں کہ سر جو اس دفعہ ہمارے پیپر ہیں وہ اسی طرح جس طرح ابھی اگست اور ستمبر میں ہوئے ہیں، کیا جو 2022 میں جو ہمارے پیپر ہیں کیا وہ بھی ہمارے اسی طرح اگست اور ستمبر میں ہی ہوں گے۔ تو اس کے متعلق جو آفیشیلی نوٹیفیکیشن اور جو مراد راس و شفقت محمود نے آفیشیلی ٹویٹس کیے ہیں تو ان کے مطابق آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کو میں انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کے جو بورڈ امتحانات ہیں وہ کس طرح ہوں گے، کب ہوں گے، رزلٹ کب آئے گا، سلیبس کون سا ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کے جو رزلٹ ہے، ایسے بچے جنہوں نے 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اس سال پیپر دیے ہیں تو انہوں نے جو آفیشیلی بورڈ نے جو پریس کانفرنس ریلیز کی تھی اس میں انہوں نے واضح طور پر نوٹیفیکیشن میں کہا ہے کہ جو میٹرک یعنی کہ جو میٹرک کے بچے ہیں جنہوں نے 10th کلاس کے پیپر دیے ہیں ان کا رزلٹ 16 اکتوبر 2021 کو جاری کیا جائے گا، جبکہ جو انٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے سیکنڈ ایئر کے پیپر دیے ہیں ان کا جو رزلٹ ہے وہ 30 ستمبر 2021 کو جاری کیا جائے گا صبح 10 بجے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ آفیشیل نوٹیفیکیشن ہے۔ اس کے علاوہ جو 9th اور فرسٹ ایئر کے بچے ہیں ان کا ابھی تک کوئی بھی نوٹیفیکیشن یا کوئی بھی نیوز نہیں ہے جس میں کلیئر بتایا گیا ہو کہ ان کا رزلٹ کب جاری کیا جائے گا۔ صرف سیکنڈ ایئر اور 10th کلاس کے بتایا گیا کہ سیکنڈ ایئر کا 30 ستمبر کو اور جو 10th کلاس ہے ان کا 16 اکتوبر کو رزلٹ جاری کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں جنہوں نے پیپر دیے ہیں ان کو جو نمبر ملنے ہیں، جنہوں نے اس دفعہ جو آپشنل سبجیکٹ کے پیپر دیے ہیں یعنی کہ لازمی مضامین کے پیپر نہیں ہوئے تو ان کو جو نمبر ہے وہ کیسے ملیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو بچے کہہ رہے تھے کہ سر ہمیں جو پریکٹیکل کے مارکس وغیرہ ہیں وہ کس طرح دیے جائیں گے، تو اس کے لیے جو فیصل آباد بورڈ نے انہوں نے ایک آفیشیل نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے تو میں یہ آپ کے ساتھ مکمل طور پر ریڈ کرتا ہوں، ساتھ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ آپ کو جو نمبر ہیں وہ کس طرح دیے جائیں گے۔ تو تعلیمی بورڈ کے طلبہ طلبات کے لیے امتحانی پالیسی جو 2021 ہے اس میں انہوں نے کہا کہ میٹرک کلاس دہم کی تمام کیٹیگریز میں صرف اختیاری مضامین کے پیپر ہوئے ہیں۔ طلبہ طلبات جتنے نمبر اختیاری مضامین میں حاصل کریں گے انہیں اسی تناسب سے لازمی مضامین میں نمبر دیے جائیں گے، یعنی کہ جو میٹرک کلاس کے بچے ہیں جنہوں نے ریاضی، فزکس، کیمسٹری اور بایو کا پیپر دیا یا کمپیوٹر کا پیپر دیا ہے ان کے ان مضامین میں جتنے نمبر آئیں گے اسی کی جو ایوریج ہے اس کے مطابق ہی ان کے جو لازمی مضامین ہے اردو، انگلش، اسلامیت، پاکستان اسٹڈی یعنی کہ اسی میں نمبر دیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بچہ ہے اس کے ریاضی میں 75 جو ٹوٹل نمبر ہے اس میں سے 60 نمبر آتے ہیں تو اسی تناسب سے جو اس کے اردو میں ہیں اس کو بھی 60 نمبر ہی دیے جائیں گے۔ اسی طرح آپ کا جو فزکس کا پیپر ہے، کیمسٹری کے پیپر میں جتنے نمبر آئیں گے اسی کے مطابق آپ کو اسلامیت اور اردو یعنی کہ جتنی پرسنٹیج آپ کی کیمسٹری میں بنتی ہے اتنی آپ کو اسلامیت میں دے دی جائے گی، جتنی آپ کی ریاضی میں بنتی ہے اتنی آپ کو اردو میں دے دی جائے گی، اسی طرح جتنی آپ کی بایو میں بنے گی اتنی انگلش میں دے دی جائے گی، یعنی کہ پرسنٹیج کا حساب رکھا جائے گا۔ جتنی پرسنٹیج آپ کی اختیاری مضامین میں آئے گی اتنی ہی آپ کو لازمی مضامین میں دی جائے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ ریڈ کرتے ہیں۔ امتحانات میٹرک کلاس ناہم اور جو میٹرک کے پارٹ فرسٹ کے طلبہ طلبات کے صرف اختیاری مضامین کے پیپر ہوں گے۔ پارٹ سیکنڈ کے کسی بھی اختیاری مضمون میں فیل ہونے والے طلبہ طلبات اپنی کمپارٹ کلیئر ہونے تک فیل ہی رہیں گے۔ نئی امتحانی پالیسی کے متعلق معلومات کی صورت میں ایجوکیشن بورڈ فیصل آباد کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں، یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس دفعہ جن بچوں نے کمپوزٹ کا داخلہ بھیجا ہوا تھا پارٹ 1 اور 2 کا ان کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ صرف ان کے پارٹ 2 کے امتحان لیے گئے ہیں، پارٹ 1 کے امتحان ہی لیے گئے، یعنی کہ جنہوں نے 9th اور 10th کا بھیجا تھا ان کے صرف 10ویں کلاس کے پیپر لیے گئے ہیں، جنہوں نے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا داخلہ بھیجا گا ان کا صرف فرسٹ ایئر کے پیپر لیے گئے۔ تو اس کے بعد اس کو تھوڑا سا مزید پڑھتے ہیں۔ حکومت پنجاب ہائر ایجوکیشن لاہور کی طرف سے پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈ کے طلبہ طلبات کی سہولیات کے پیش نظر امتحانی پالیسی 2021 جاری کر دی گئی۔ چیئرپرسن بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن ڈاکٹر طیبہ شاہین کے مطابق امتحانات انٹرمیڈیٹ پارٹ سیکنڈ سالانہ 2021 کی طرح امتحان میٹرک کلاس دہم 2021 میں شامل تمام طلبہ طلبات کے صرف اختیاری مضامین کے پیپر ہوں گے اور اختیاری مضمون میں وہ جتنے نمبر حاصل کریں گے اسی تناسب سے انہیں لازمی مضامین کے نمبر دیے جائیں گے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحان میں پارٹ سیکنڈ کمپوزٹ، مارکس امپروو، ایڈیشنل مضامین، میڈیکل ٹیکنالوجی گروپ پارٹ سیکنڈ کے مضامین کا امتحان دینے والے تمام طلبات کو صرف اختیاری مضمون میں حاصل کردہ نمبروں کے تناسب سے لازمی مضمون میں نمبر ملیں گے، جبکہ میٹرک امتحان کلاس ناہم سالانہ 2021 اور میٹرک انٹرمیڈیٹ پارٹ فرسٹ سالانہ 2021 کے طلبہ و طالبات کے صرف اختیاری مضامین کے پیپر ہوں گے اور جتنے نمبر وہ اختیاری مضامین میں لیں گے اسی تناسب سے انہیں لازمی
لازمی مضامین میں نمبر دیے جائیں گے۔ چیئرپرسن بورڈ نے مزید کہا ہے کہ امتحانات میٹرک اور انٹرمیڈیٹ سالانہ 2021 میں پارٹ سیکنڈ اور کمپوزٹ کا امتحان دینے والے جو طلبہ صرف کسی اختیاری مضمون میں فیل ہوئے تو اس وقت تک پاس نہیں ہوں گے جب تک وہ اپنی کمپارٹمنٹ کلیئر نہیں کر لیتے۔ اسی طرح جن طلباء نے لازمی مضامین کے مارکس امپروو کرنے یا کمپارٹمنٹ پارٹ سیکنڈ میں داخلہ بھیجا تھا، ان کے لازمی مضمون کا امتحان نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ایسے بچے جن کی کوئی لاسٹ ایئر میں کچھ سپلی آئی تھی انگلش اردو وغیرہ میں، تو ان کا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس دفعہ ان کے جو اردو اور انگلش وغیرہ کے پیپر ہیں، بے شک ان کی سپلی بھی تھی یا انہوں نے مارکس امپروو کرنے کے لیے دوبارہ داخلہ بھیجا تھا تو ان کے پیپر نہیں ہوئے ہیں، تو ان کے جو نمبر ہے ان کے جو آپشن سبجیکٹ یعنی کہ پارٹ 1 کے اگر پارٹ 2 کا بھیجا تو پارٹ 1 میں ان کی جتنی پرسنٹیج تھی اسی کے حساب سے ان کو نمبر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے بھیجا ہے کہ انہوں نے لازمی اس کو مزید کہا ہے کہ نئی امتحانی پالیسی کے مطابق کسی سائنس مضمون کا پریکٹیکل نہیں ہوگا، تاہم پریکٹیکل کے 50% نمبر تمام طلبات کو یکساں دیے جائیں گے، جبکہ باقی کے 50% نمبر تھیوری میں حاصل کردہ نمبرز کی تناسب سے ملیں گے۔ یعنی کہ اس دفعہ جو پریکٹیکل ہے وہ آپ کے کسی بھی بچے کے نہیں ہونے ہیں، اس کے جو آپ کو نمبر ہیں وہ کچھ اس طرح سے دیے جائیں گے کہ اگر آپ کے جو پریکٹیکل کے مثال کے طور پہ نمبر ہے بایو ہے، اس کے پریکٹیکل کے آپ کے 30 نمبر ہیں، تو 30 میں سے جو 15 نمبر ہے وہ ہر اسٹوڈنٹ کو ملیں گے، اور باقی کے جو 15 نمبر ہے اس کے بایو میں جتنی پرسنٹیج آتی ہے اتنی پرسنٹیج کے حساب سے اس کو نمبر ملیں گے۔ اسی طرح فزکس کے اگر آپ کے ٹوٹل 30 پریکٹیکل کے نمبر ہیں، 30 میں سے جو 15 نمبر ہے وہ ہر اسٹوڈنٹ کو لازمی ملیں گے، اور باقی کے جو 15 نمبر ہے وہ فزکس کے اس کے جتنے تھیوری میں نمبر آتے ہیں اسی کی جو پرسنٹیج ہوگی اسی کے مطابق آپ کو جو پریکٹیکل کے نمبر دیے جائیں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر طیبہ شاہین نے کہا کہ اگر کسی معاملے میں کوئی پیچیدگی ہو تو وہ تحریری طور پر اس مسئلے کے بارے میں لکھے اور جو قطعی طور پر حتمی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب سیکرٹری ہائر ایجوکیشن لاہور کی طرف سے جاری ہونے والی نئی پالیسی بارے میں اگر کسی کو معلومات درکار ہو تو وہ ایجوکیشن بورڈ فیصل آباد کی ویب سائٹ www.22fsd.edu.pk پر ملاحظہ کر سکتا ہے۔ تو یہ بالکل آفیشیلی بورڈ کی ویب سائٹ کا نوٹس ہے جہاں پہ انہوں نے نمبروں کے بارے میں اور پریکٹیکل کے بارے میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں، اکثر اسٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے کہ سر اس دفعہ جو بچے ہیں جیسے کہ شفقت محمود نے اعلان کیا ہے کہ کسی بھی بچے کو فیل نہیں کیا جائے گا، تو ان کے بارے میں یہاں پہ ایک بات کلیئر کر دوں کہ اس دفعہ انہوں نے کہا کہ ایسے بچے جن کی جو مارکس کسی بھی مضمون جیسے ریاضی، فزکس یا کیمسٹری میں کسی میں بھی شفقت محمود کے اس ٹویٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایسے بچے جو کسی وجہ سے کسی بھی پیپر میں 33% یعنی کہ جو بچوں کو پاس ہونے کے لیے مضمون میں نمبر چاہیے ہوتے ہیں، اگر ان کے نمبر اس سے کم آتے ہیں تو ہم کسی بھی بچے کو فیل نہیں کریں گے، ان کو 33% نمبر دے کر پاس کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک بچہ ہے اس کے ریاضی میں پاس ہونے کے لیے اس کو 23 مارکس چاہیے اور اس کے پیپر میں 15 یا 18 نمبر آتے ہیں، تو شفقت محمود نے کہا کہ ہم اس بچے کو فیل نہیں کریں گے، اس کو جو ایڈیشنل نمبر دے کر یعنی کہ اس کے 33% بنانے کے لیے جتنے نمبر درکار ہوں گے ہم اس بچے کو اتنے نمبر دے کر اس دفعہ پاس کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو بچوں کا رزلٹ ہے وہ 100% ہوگا، کسی بھی بچے کو فیل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کے مطابق انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے کہ ان دی IPEMC it was also decided that to calculate number in compulsory subject the average of elective subject will be taken، یعنی کہ بچوں کے جتنے نمبر اختیاری مضامین میں آئیں گے اتنے ہی پرسنٹیج ان کو جو ہے ان کے لازمی مضامین میں دی جائے گی، جیسے ابھی میں نے پیچھے آپ کو نوٹیفیکیشن کے مطابق اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد مزید انہوں نے کہا ہے however to facilitate student all those who fail in any subject will be given 33% marks for the purpose of computing average، یعنی کہ ایسا بچہ کوئی بھی ہے وہ کسی بھی مضمون میں 33% نمبر حاصل نہیں کر سکتا پاس ہونے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی بچے کو فیل نہیں کریں گے بلکہ اس کو 33% نمبر دے کر اس مضمون میں پاس کر دیں گے، یعنی کہ اس دفعہ کسی بھی بچے کی انشاءاللہ تعالی سپلی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ جو بچے سب سے زیادہ سوال پوچھ رہے تھے کہ سر کیا اس دفعہ جو 2022 میں پیپر ہونے ہیں کیا اس میں سلیبس جو ہے وہ سمارٹ سلیبس ہم نے پڑھنا ہے کہ فل پڑھنا ہے؟ تو اس کے مطابق بھی شفقت محمود نے آفیشیلی جو 13 ستمبر کو ٹویٹ کی تھی، انہوں نے کہا تھا دا ایجوکیشن منسٹر ڈیسائیڈڈ دیٹ ایوری ایفرٹ ول بی میڈ ٹو انشور دیٹ دا انٹائر سلیبس فار آل کلاسز از کمپلیٹڈ بائی اپریل مئی، یعنی کہ اپریل مئی تک جو آپ کا مکمل سلیبس ہے انشاءاللہ تعالی کوشش کی جائے گی کہ اس کو اپریل مئی تک مکمل کیا جائے۔ thus there will be no smart syllabus exam will be from the entire syllabus، یعنی کہ انہوں نے یہاں پہ واضح طور پر کہا ہے کہ اس دفعہ جو 2020 میں پیپر ہونے ہیں اس میں کوئی بھی سمارٹ سلیبس نہیں ہوگا اور جو آپ کا پیپر ہوگا وہ مکمل سلیبس میں ہوگا۔ اس کی ایک اور نوٹیفیکیشن یا ٹویٹ ہے منسٹر آف فیڈرل ایجوکیشن جو انہوں
انہوں نے بھی کہا ہے کہ وزیر تعلیم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام کلاسز کا نصاب اپریل مئی تک مکمل ہونے کے امر کو یقینی بنایا جائے تاکہ منتخب نصاب کے بجائے مکمل نصاب سے امتحان لیے جائے. یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی سمارٹ سلیبس نہیں ہے, اس دفعہ مکمل کوشش کی جائے گی کہ اپریل مئی تک جو آپ کا جو سلیبس ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کور کر لیا جائے گا اور آپ کا جو پیپر ہے وہ مکمل نصاب سے ہوگا. کسی قسم کا کوئی بھی سمارٹ سلیبس وہ فالو نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ جو بچے پوچھ رہے تھے کہ سر جو ہمارے پیپر ہیں 2022 میں, کیا وہ بھی جس طرح جو اس دفعہ آپ کے جو پیپر اگست میں ہوئے ہیں یا جولائی میں ہوئے ہیں, کیا نیکسٹ ایئر 2022 میں بھی اسی طرح ہوں گے؟ تو ابھی 2 گھنٹے پہلے مراد راس نے آفیشیلی ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر کلیئر کیا ہے کہ دا اسکول ایئر فار 2021 اینڈ 22 ہیز بین ایکسٹینڈیڈ ٹو جون 2022. Final examination will be conducted in June 2022 inshallah ta'ala. This extension in school year is strictly due to the closure of school because of COVID-19. یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کا سلیبس ہے وہ اپریل مئی تک انشاءاللہ تعالی مکمل جو نصاب ہے وہ کور ہو جائے گا, اور جو آپ کے پیپر ہیں وہ جون کے شروع میں, جیسے ہی جون کا مہینہ شروع ہوگا انشاءاللہ جو آپ کے 2022 کے پیپر ہوں گے بورڈ کے 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے, یہ جون سے انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائیں گے. اور اس دفعہ جو پہلے آپ کے جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ آپ کے حساب سے پہلے 10th کلاس کے پیپر ہوں گے, پھر 12 کلاس کے پیپر ہوں گے, پھر 9th کلاس کے پیپر ہوں گے, اور لاسٹ پہ فرسٹ ایئر کے پیپر ہوں گے. یعنی کہ 10th کلاس کے جو پیپر ہے انشاءاللہ تعالی 2022 میں جون سے شروع ہو جائیں گے. اسی طرح پھر جولائی اور اگست تک یہ جو آپ کے پیپر ہیں انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائیں گے, اور اس دفعہ جو آپ کا سلیبس ہے وہ مکمل ہوگا, کوئی سمارٹ سلیبس نہیں ہوگا. تو یہ تھے آپ کے جو موسٹلی پوچھے گئے سوالات, ان کے جوابات. اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو اس کے ریلیٹڈ تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بچوں کے جن کا رزلٹ آنا ہے ان کی امیدوں سے زیادہ نمبر دے اور ان کو اچھے نمبروں سے کامیاب کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.